اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے محرم اسپیشل کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے وائس تفکر میں بات کی کہ محرم کیا ہے، پھر حضرت ام البنین رضی اللہ عنہ کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر جان نثارہ نے حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے آگے گوش گزار کیے، کچھ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس عظیم شہادت کا ذکر کیا جس کا حضرت امام حسین کے بعد میدان کربلا میں جن کا میجر رول رہا ہے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی عظیم ترین قربانی کو میں نے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، جو کہ مجھ جیسے فقیر کے بس کا کام نہیں ہے۔ ان عظیم ہستیوں کو، ان کے لیے مجھے تو الفاظ کی ہمیشہ کمی محسوس ہوئی۔ قلم نے لکھنے سے انکار کیا کہ میں کیا لکھوں، یہ آنکھیں چھلک پڑی بارہا، اور ان کے فرط غم سے زبان نے بولنے سے انکار کیا، آنکھوں نے پلکوں نے اٹھنے سے انکار کیا۔ ان کی عظمت کو سلام حضرت امام حسین اور تمام جانثارہ نے حسین کو۔ آج اسی سلسلہ کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں اور بات کریں گے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے، کہ جن کو پڑھ کر سن کر لگتا ہے کہ بدن میں روح نہیں رہی، اور شہادت کا، نثاری کا، قربانی کا، سجدہ نماز کا حقیقی مطلب سمجھ آتا ہے جب ہم حضرت امام حسین اور ان کے بچوں کی اور اہل بیت کی قربانیوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عرض کروں گی، میں نے کچھ خوبصورت اشعار میری نظر سے گزرے، آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے کہ حسین ابن علی تیرا کرینہ یاد آتا ہے، حسین ابن علی تیرا کرینہ یاد آتا ہے، تیرے پاکیزہ بچپن کا مدینہ یاد آتا ہے۔ حسین ابن علی تیرا کرینہ یاد آتا ہے، تیرے پاکیزہ بچپن کا مدینہ یاد آتا ہے۔ کسی بے دست و پا کی داستان خونچ کا سن کر، کسی بے دست و پا کی داستان خونچ کا سن کر، مجھے از بس محرم کا مہینہ یاد آتا ہے۔ جفاجو کینہ پرور اور بھی ہوں گے زمانے میں، جفاجو کینہ پرور اور بھی ہوں گے زمانے میں، مجھے رہ رہ کے ذی جوشن کمینہ یاد آتا ہے۔ وہ ہم شکل پیغمبر وہ کمال حسن و زیبائی، وہ ہم شکل پیغمبر وہ کمال حسن و زیبائی، لہو میں تر علی اکبر نگینہ یاد آتا ہے، لہو میں تر علی اکبر نگینہ یاد آتا ہے۔ جفا جو ہرملا نے جب کرے پر تیر برسایا، جفا جو کر ہرملا نے جب گلے پر تیر برسایا، علی اصغر کا اپنا خون پینا یاد آتا ہے۔ جفا جو ہرملا نے جب گلے پر تیر برسایا، علی اصغر کا اپنا خون پینا یاد آتا ہے۔ کٹے عباس کے بازو تو پکڑی مشک دانتوں میں، کٹے عباس کے بازو تو پکڑی مشک دانتوں میں، ہوا چھلنی جو تیروں سے وہ سینہ یاد آتا ہے، ہوا چھلنی جو تیروں سے وہ سینہ یاد آتا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و قاسم یاد آتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و قاسم یاد آتے ہیں، مجھے سبط پیغمبر کا سفینہ یاد آتا ہے، مجھے
سبت پیغمبر کا سفینہ یاد آتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس ٹربیوٹ کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت کے متعلق۔ حضرت سیدنا علی اکبر، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام حسین کے منجلے بیٹے تھے، آپ کی والدہ ام لیلہ ہی تھی، آپ نہایت وجیح اور خوش شکل نوجوان تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ شکل و صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے اہل بیت کا ہر فرد آپ سے محبت رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے جب اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین کو میدان جنگ میں جانے کی غرض سے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھے اور عرض کیا، ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی تیاری ہیں؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کیا آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور آپ کے پاس ہوں اور آپ میری آنکھوں کے سامنے زخم کھائیں، تکلیف اٹھائیں اور اکیلے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بڑی محبت بری نگاہ سے اپنے بیٹے پر ڈالتے فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خون میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، یہ یزیدی جو ہیں صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دی تو حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، آپ نے دستے مبارک سے اسلحہ لگایا، تلوار عطا کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ نے یعنی حضرت سیدنا علی اکبر نے اپنے باپ اور بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا علی اکبر تلوار لہراتے ہوئے یزیدیوں کی جانب بڑھے تو یزیدی حیران ہو کر عمرو بن سعد سے پوچھنے لگے، یہ نوجوان کون ہے؟ چند عمر رسیدہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی کہنے لگے، ان کو اس طرح سے ظاہر ان کی شکل مبارک ملتی، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اب کیا ہوگا، چلو بھاگ چلے۔ عمرو بن سعد بولا، گھبراؤ نہیں، یہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ تمام لشکر حضرت سیدنا علی اکبر کو محویت کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور ان پر دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے یزیدیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے للکارا تو لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکل سکے۔ آپ نے فرمایا، ظالموں، اگر اولاد رسول کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہادر، وہ میدان میں بھیجو اور پھر حیدری جوش دیکھو۔ تو میرے مقابلہ آؤ۔ کسی یزید کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور کون فرزند حسین کے مقابلے میں آتا۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں ہو رہی، اس زمانے میں رول تھا نا کہ وہ ایک ایک کی جنگ، پھر دو دو کی جنگ، کچھ اصول و قواعد تھے، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں۔ تو پھر آپ نے یعنی حضرت سیدنا علی اکبر نے کیا کیا کہ گھوڑے کی باگ تھامی اور ان پر پھر جو حملہ کیا کہ آپ جس طرف رخ کرتے یزیدی بھاگتے نظر آتے، آپ ایک ایک وار میں کئی سر جو تھے وہ گرا دیتے اور جب میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کر دیا، پھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفے درم برم کر دیں۔ جب آپ نے آپ نے لشکر میں غوطہ لگایا تو کیا ہوا، کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ہر طرف جو ہے وہ شور جو ہے وہ برپا ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر کافی دیر تک لڑتے رہے، پھر لڑتے لڑتے یکا یک آپ یعنی حضرت علی اکبر پر تشنگی کا، پیاس کا غلبہ ہوا اور پوری شدت کے ساتھ ہوا، کئی دنوں سے پیاسے تھے۔ آپ اسی وقت دشمنوں سے نکل کر والد بزرگوار کے پاس ہے، عرض کی، ابا جان پیاس کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔  حضرت سیدنا امام حسین کے پاس پانی کہاں تھا؟
پانی تو بےتاب تھا، فرات تو بےتاب تھا، حکم ہوتا تو پورا فرات جو ہے وہ اٹھ کر خود سے سجدہ کرتا ہوا آپ کے آنے کو بےتاب تھا۔ پانی تو بےتاب تھا، بس ایک نگاہ حسین کا سوال تھا۔ سنتے ہی تڑپ گئے بیٹے کی پیاس کا سن کر۔ بیٹے کی بے قراری باپ سے کہاں دیکھی جاتی تھی۔ آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا بیٹے میدان میں جا کر شان حیدری دکھا اور منزل مقصود کو پہنچ جا۔ تیرے جد امجد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے حضرت سیدنا امام حسین کی زبان مبارک کو چوسا، انہیں فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ دی۔ آپ نے میدان جنگ کا رخ کیا اور یزیدیوں کو للکارا۔ آپ یعنی سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اور کہاں کی مسلمانی دیکھیں نا، آپ پڑھ کے تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، غور کریں کہ وہ نہتے لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے سروں پر وہ کفن باندھ کے نکلے اور اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں ایک ایک شخص پر 10,000 لوگوں نے اٹیک کیا۔ یہ کہاں کے انسانیت ہے، کہاں کی مسلمانیت ہے؟ تو عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں کہ اس کے بالمقابل ہو کر آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درم برم کر دیا اکیلے، اور تمہارے بہادروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حیرت ہے کہ تم جو ہر وہ شجاعت کے دعوے کرتے ہو، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے، اور اگر تو نے یہ کام انجام کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق بن شیش کو اب وہ لالچ دے رہا ہے کہ تجھے موصل کی حکومت مل جائے گی تو فرزندان حضرت امام حسین کو جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دے۔ طارق بن شیش نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولاد بطول کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ عمر بن سعد نے پھر قسم کھائی اور طارق بن شیش موصل کی حکومت کے لالچ میں گلستان رسول کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے آتے اس نے شبیہ نبی پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار رو کر اس کے سینے پر ایک ایسا وار نیزے کا کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ آپ یعنی حضرت سیدنا علی اکبر نے طارق بن شیش کی لاش کو روند ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصے میں آ کر آپ یعنی حضرت سیدنا علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کے بیٹے کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے آگے بڑھا۔ آپ یعنی حضرت علی اکبر نے اس کا بھی بڑی بہادری جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں نہلا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ کی یعنی حضرت علی اکبر کی جو شبیہ رسول بھی تھے ایسی ہے بچائی کہ سب دم بخود رہ گئے۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع بن غالب نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی، اس طرح کہ مصرع بن غالب 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے مقابلے پر آتا۔ بالآخر عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ جو بھی مقابلے کے لیے بھیج رہا ہوں تو ہر بندہ جو کچھ ہے وہ پسپائی ہے، تو اس نے کیا کیا، محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص
ہزاروں بندے. یہ کہاں کا انسانیت ہے، کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی مسلمانیت ہے. آپ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے، ان 1000 جو سواروں کا مقابلہ کرتے رہے اور خاک و خون میں لہراتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ یعنی حضرت علی اکبر سخت زخمی ہو چکے تھے، اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے لگی تھی. تو آپ کی چاروں جانوں سے آپ پر تلوار کے وار ہوئے اور آپ خون میں نہا گئے. یزیدی لشکر میں شامل ایک شخص حبیب بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے دوڑ کر نکلی اور وہ یہ پکارتی بھی آ رہی تھی، یا اخی آؤ یا ابن اخا، اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند. اور وہ بڑی بےتاب ہو کر حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش پر آ کر وہ گر گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ ہمشیرہ حسین حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سیدہ زینب ہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے حضرت سیدنا علی اکبر کو انتہائی ناز و نعم سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ جو انہیں پیار دیا تھا. انہوں نے یعنی حضرت زینب نے جب آپ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا تھا تو بےتاب ہو کر خیمے سے نکل آئیں اور آپ یعنی حضرت علی اکبر کے جسم سے لپٹ گئیں. حضرت سیدنا امام حسین اس موقع پر آگے آئے اور فرمایا، اہل بات، اللہ عز و جل آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے. صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو. پھر حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے فرزند کے جسم اقدس کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسمان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا حضرت امام حسین نے، الہی آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں بڑی سے بڑی جو ہے وہ نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی. آج ذرا دعا پر غور کریں، تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی. اے اللہ میرا یہ ہدیہ قبول فرما. یہ ہے اصل قربانی جو خدا نے ہم سے مانگی. یہ ہے اصل سب کچھ، قربانی، نماز، سجدہ، توحید، روزہ، حج، یہ ہے سارا کچھ. کیسے کر کے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینا. ہے کوئی تا قیامت ایسا اس طرح سے پیش کرنے والا؟ بس وہی لوگ ہیں پھر جنہوں نے اتنے عظیم جو ہے اثار کے دیے روشن کر کے دین اسلام کو زندہ رکھا، انسانیت کو زندہ رکھا، آدمیت کو زندہ رکھا، اور واقعی نہ صرف خدا کا نائب ہونے کا حق ادا کیا بلکہ طریقت محمدی کا حق ادا کیا. تو حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آج ہم بات کریں گے مزید حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت کے بارے میں. حضرت سیدنا علی اصغر حضرت سیدنا امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اور واقعہ کربلا کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 ماہ تھی. 6 ماہ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بس آپ اسی بات کو ذرا سمجھ لیں. آپ رضی اللہ عنہ ام رباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت علی اصغر. اس ننھے بچے کی شہادت نے شہدائے کربلا کی عظمت کو لازوال 4 چاند لگا دیے. کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت ام رباب رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، فرط غم اور فاقے سے میرا تو دودھ خشک ہو گیا ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. آپ ذرا امیجن کریں ایک اس ماں کا اور اس بچے کا اور اس احسار کا، اس عظیم قربانی کا، اس نماز کا، اس توحید کا، رسالت کا، اس سجدے کا، اس روزے کا، اس تمام اسلام کے جو اراکین ہیں اس کا ذرا اس کو سمجھیں اور پھر اس قربانی کو سمجھیں. تو حضرت ام رباب فرماتی ہیں فرط غم اور فاقے سے میرا تو دودھ خشک ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. ذرا اپنے اس لخت جگر کو دیکھیے کہ شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. مجھ سے تو اس چھوٹے سے بچے کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا تو کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے.
خدا را اس کو لے جائیے اور ان پتھر دل ظالموں کو دکھائیے، اس کی حالت ظاہر دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آ جائے گا۔ بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت ام رباب کی درخواست پر حضرت سیدنا امام حسین اپنے معصوم فرزند کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگائے یزیدیوں کے سامنے پہنچے، فرمایا اے قوم جفاکار، خدا کو مانو۔ آپ نے پھر دعوت دی، میرے مرتبے کو پہچانو، تم نے میرے بچوں کو خون میں نہلایا اور میں نے تم سے کچھ شکوہ نہ کیا۔ اب میں اس معصوم بچے کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس کی حالت دکھانے لایا ہوں۔ اگر تمہارا گنہگار ہوں تو خطاوار ہوں میں، اور میں ہوں، میرے بچوں نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر ذرا سا پانی میرے علی اصغر کے حلق میں ڈال دو تو نہر فرات میں سے کچھ کم نہ ہو جائے گا۔ تم میں سے بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں، ذرا وہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ بچوں کی مصیبت کس قدر ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آج تم میرے بچے کو ایک قطرہ آب دو گے تو کل میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے سیراب کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کا ظالمان اور سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس بے زبان بچے پر بھی ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے پانی کے، ایک بدبخت جو حرملہ بن نوفل تھا، اس نے تیر کا ایسا نشانہ جو ہے باندھ کر مارا کہ معصوم علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا آپ یعنی حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچا تو حضرت سیدنا علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوگا، اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے پیراہن میں معصوم علی اصغر کا خون چھپا لیا اور اسی طرح گلے سے لگائے ہوئے خیمے میں لے آئے، اور اس کی ماں کو انہوں نے اسے دے کر کہا لو تمہارا علی اصغر حوض کوثر سے سیراب ہو کر آ گیا۔ ماں کو دیتے ہوئے کہا لو تمہارا علی اصغر حوض کوثر سے سیراب ہو کر آ گیا۔ حضرت سیدنا علی اصغر کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے نور بصر کو جاں بحق پایا، بے اختیار دل بھر آیا۔ بچے کی لاش کو کلیجہ سے لگایا اور زاروں زار ہوتی تھی، اور اس خیال سے کہ آواز خیمے سے باہر نہ جائے چپکے چپکے فرماتی تھی اے بیٹا علی اصغر، اس دشت غربت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے اس ننھے اور معصوم بچے کے جسم کو دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ خیمے میں رکھ دیا۔ اس طرح حضرت علی اصغر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب یہاں سوچئے ذرا کہ جنہوں نے اپنے گود کے بچے دے دیے، جن نے ایسے تشت میں رکھ کر اپنے سر جو ہے اس دین کی خاطر، اس نانا کی جو توحید کا سبق تھا جو سمجھایا تھا، جو رسالت سمجھائی، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ سمجھائی، جو قربانی کا درس دیا، کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا اہل بیت کی اس تمام تر جو ہیں قربانیوں کے بعد، اثار کے بعد مزید ہمیں سمجھنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اثار کیا ہے، جہاد کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تسلیم و رضا کیا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول کیا ہے، طریقت محمدی کیا ہے، نور محمدی کیا ہے، حسین کیا ہے، اہل بیت کیا ہے؟ اگر اب بھی کوئی گنجائش رہتی ہے تو آپ مجھے بتائیے، کیا کسی بھی محمدی کی امت پر اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بجائے یہ کہ بٹے میں ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں آپس میں، کہیں شیعہ کہیں سنی فسادات، کہیں بروہی، کہیں جو ہے وہ آپ اہل حدیث، اور کہیں ہزارہ فرقے جو بنائے ہوئے، کس لیے؟
سوچیں ذرا کس لیے؟ کیا یہ ہم نے سیکھا؟ کیا میرے محمد آپ کے محمد نے یہ ہمیں سمجھایا؟ یا اہل بیت اطہار کی قربانی نے یہ ہمیں بتلایا؟ ان ننھے معصوم گود کے بچوں نے اپنی جانیں دے کر کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، سچا انسان، سچا مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن مومنہ کون ہے، کس چیز کے لیے دنیا میں تم بھیجے گئے ہو، کس تسلیم و رضا کے لیے؟ بے شک ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر ہے، جب تک تم میری طرف کیا کر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اگر اتنی عظیم قربانیوں کو دیکھ کر، اتنا اس ساروں کو پڑھ کر، اتنا سارا پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے، تو پھر ہم تو بشر بھی نہ بن سکے، باقی دین تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور مارز وجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اور میرا جو ہے حامی و ناصر ہو، اور اس لازوال بے مثل اثار و قربانی، اس سجدہ و نماز کو مارز وجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بارگاہ الہی میں اور نبی کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔ حسین